السلام علیکم دوستو، نالج انڈسٹری میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم شمالی یورپ میں واقع دلچسپ و عجیب قانون کے حامل ملک فن لینڈ کی سیر کریں گے، جس کے شمال میں ناروے، جنوب میں خلیج فن لینڈ، مشرق میں روس اور مغرب میں سویڈن واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے فن لینڈ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ صرف 3,38,424 مربع کلومیٹر ہے اور کل رقبے کا 10% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ملک میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب جھیلیں ہیں اور اسی وجہ سے تو اسے کنٹری آف لیکس کہا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 64ویں نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کے اس خوبصورت ملک کی آبادی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ ملک کی کل آبادی 56 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے اور فن لینڈ اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 116ویں نمبر پر آتا ہے۔ فن لینڈ یورپ کا سب سے کم گنجان آبادی والا ملک ہے۔ یہاں پر ایوریج 1 کلومیٹر پر 15 افراد رہائش پذیر ہیں۔ 56 لاکھ افراد کی آبادی رکھنے والے اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ غیر ملکی رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں زیادہ تر چیزیں عوام کے لیے بالکل فری ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، نہ صرف یہ باتیں بلکہ ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں مزید ایسے امیزنگ فیکٹس اور بہت ساری دوسری باتیں جن کے بارے میں آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے، یہ سب اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ برقرار رہے۔ دوستو، اگر آپ فن لینڈ کے شہری ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں یونیفارم سے لے کر ایجوکیشن اور میڈیکل تک سب چیزیں فری ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار ہے تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فن لینڈ کی گورنمنٹ اپنے ملک کے بے روزگاروں کو 600 سے لے کر $2,000 تک کا وظیفہ بالکل فری دیتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہاں کی گورنمنٹ اپنے تمام سٹیزنز کا خیال بھی رکھتی ہے۔ فن لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو فن لینڈ میں کافی قانون ایسے ہیں جو دوسرے تمام یورپی ممالک سے بالکل الگ ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں بچوں کو 7 سال کی عمر تک اسکول میں نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ یہاں کے لوگوں اور حکومت کا ماننا ہے کہ 7 سال تک بچوں کو ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے محلے کے قریبی دوستوں کے ساتھ کھیلنا کودنا اور پڑھائی کیے بغیر ٹینشن فری ہو کر گرو کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کی حکومت کا خیال ہے کہ اگر بچے ٹینشن فری ہو کر بڑھیں گے تو وہ بہت اچھی صحت اور اچھی نشوونما پائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں مائیں 3 سال کے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیتی ہیں، جبکہ یورپ کے دیگر ملکوں میں 4 سے 5 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ 56 لاکھ افراد کی آبادی والے اس ملک میں 50 لاکھ سے زائد افراد کے پاس موبائل فونز موجود ہیں۔ فن لینڈ کے بارے میں ایک امیزنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں اور جلد ہی دوستی بھی کر لیتے ہیں اور دوسروں سے جیلس بالکل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے اس ملک کے پاسپورٹ ہولڈرز کو دنیا کے سب سے زیادہ ملکوں میں ویزا فری سفر کرنے کی سہولت بھی میسر کر دی گئی ہے۔ فن لینڈ کے لوگ اپنے ملک کے قانون کو لے کر بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں توڑتا اور اگر آپ نے اس ملک کے قانون کو توڑا یا سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے سپیڈ لمٹ کو کراس کر لیا تو آپ کو تگڑا فائن بھی بھرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس ملک میں جرمانہ آپ کی سیلری کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جتنی زیادہ سیلری ہوگی آپ کو اتنا زیادہ ہی فائن ہوگا۔ کافی لوگ اپنی آمدنی کم شو کرواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے جرمانوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اس قانون کی زد میں آ جاتے ہیں جنہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو شخص اس ملک میں PhD کر لیتا ہے تو اس شخص کو پورے شہر کی طرف سے شاباشی بھی دی جاتی ہے اور ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ٹوپی اور تلوار سے بھی نوازا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ فن لینڈ یورپ کا 8واں بڑا ملک ہے مگر یورپین یونین کا سب سے کم آبادی والا ملک ہے۔ یہاں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کافی پینا بھی پسند کرتی ہیں۔ اس ملک میں 70 سے زیادہ اقسام کی کافی ملتی ہیں اور ملک میں ایک عام انسان ایک سال میں 12 کلو گرام تک کافی پی جاتا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدار ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ کافی ہیلدی بھی ہوتے ہیں۔ اس ملک میں مردوں کی اوسط عمر 82 سال پائی گئی ہے، جبکہ عورتیں ہر ملک کی طرح یہاں بھی زیادہ عمر ہی جیتی ہیں۔ یہاں عورتوں کی اوسط عمر 84 سال پائی گئی ہے، جو مردوں کی نسبت
2 سال زیادہ ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اتنی لمبی عمر کا راز یہاں کی صاف ستھری ہوا اور پانی کی وجہ سے ہے۔ صاف ہوا کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اور اسی وجہ سے ملک میں بیماریاں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو فن لینڈ میں ایک ایسا کھیل بہت عجیب اور مشہور ہے جس میں شوہر اپنی بیوی کو کندھے پر اٹھا کر ریس لگاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جیت جاتا ہے اس شخص کو اس کی بیوی کے وزن کے برابر شراب انعام میں دی جاتی ہے۔ سو مقابلہ جیتو اور جتنی بھاری بیوی ہوگی اتنی زیادہ شراب انعام میں حاصل کریں۔ دوستو یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ملک مانا جاتا ہے۔ یہ بات تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، مگر یہ ملک خوشحال ہے کیوں؟ چلیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ اس ملک میں آبادی تو کم ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک میں کرپشن بھی بالکل 0% ہے۔ دوستو آپ شاید اس بات پر یقین نہیں کریں گے مگر فن لینڈ انتہائی مختلف ملک ہے۔ یہاں کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پر 23 گھنٹے کا دن رہتا ہے اور ملک میں کئی ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں 51 دنوں تک رات ہی رہتی ہے۔ دوستو سردی ہو یا گرمی، دن ہو یا رات، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فن لینڈ میں ڈرائیونگ کرتے وقت گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن رکھنی پڑتی ہیں۔ فن لینڈ میں اتنی کاریں نہیں ہیں جتنی فن لینڈ میں لکڑی سے بنے ہوئے گھر ہیں، جن کی ایک اندازے کے مطابق تعداد 22 لاکھ سے زیادہ ہے۔ دوستو واقعی یہ ایک ڈیفرنٹ ملک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سن کر تھوڑی حیرانی ضرور ہوگی کہ فن لینڈ میں دنیا کا عجیب گولف گراؤنڈ موجود ہے جس کا آدھا حصہ فن لینڈ جبکہ باقی آدھا حصہ سویڈن کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ اس گراؤنڈ کے آدھے ہول فن لینڈ جبکہ آدھے سویڈن میں ہیں۔ دوسرے یورپی ممالک کی طرح فنش لوگوں کو بھی شراب کا بہت شوق ہے اور کہا جاتا ہے کہ ویکینڈ کی شروعات سے لے کر سنڈے نائٹ تک یہاں خوب پارٹیاں ہوتی ہیں، شراب کی بوتلیں بھی کھلتی ہیں، ڈانس بھی ہوتا ہے اور باہر کی سردی کو گرم شراب پی کر گرمی میں بدل دیا جاتا ہے۔ دوستو بوتلوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ملک میں ہر 10 میں سے 9 پلاسٹک کی بوتلوں کو ریسائکلنگ کے لیے دوبارہ فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ شیشے کی بوتلوں کو 100% ریسائکل کر کے دوبارہ کارآمد بنا لیا جاتا ہے۔ دوستو یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خوشحال بھی رہتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو بھی ان سب چیزوں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا چاہیے۔ فن لینڈ میں بلیوں کے ناخن کاٹنے پر پابندی عائد ہے۔ اگر آپ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو جرمانہ اور سزا دونوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے آغاز یعنی 1998 سے لے کر 2012 تک موبائل بنانے والی کمپنی نوکیا نے دنیا بھر میں کافی نام کمایا اور آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے نوکیا کا موبائل استعمال نہ کیا ہو، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ موبائل بنانے والی کمپنی نوکیا کا تعلق بھی فن لینڈ سے ہی ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، اینگری برڈ اور کلیش آف کلان جیسی مشہور گیمز بھی فن لینڈ کی تیار کرتا ہے، جس سے ہونے والی آمدنی فن لینڈ کی معیشت میں نوکیا کے زوال کے بعد ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دوستو یہ بات آپ کے لیے انتہائی مزیدار ہوگی کہ فن لینڈ میں ہر سال نیشنل سلیپی ڈے کے نام سے ایک ایسا دن منایا جاتا ہے جس میں گھر میں سب سے زیادہ دیر تک سونے والے آدمی کو اسی کے گھر والے اٹھا کر دریا، جھیل یا تالاب میں پھینک دیتے ہیں۔ فینش اور سویڈش فن لینڈ کی قومی زبانیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ زبانیں نہیں بھی آتی تو بھی آپ انگلش بول کر گزارا چلا سکتے ہیں۔ ویسے بھی فن لینڈ کی لڑکیاں ایسے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جنہیں انگلش آتی ہے۔ صاف لفظوں میں یہ کہیں کہ جو خود سے زیادہ ان کا خیال رکھیں، ایسے مردوں کو فن لینڈ کی لڑکیاں پسند کرتی ہیں۔ فن لینڈ میں جوا کھیلنے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے کیونکہ اس کا مکمل کنٹرول فن لینڈ کی حکومت کے پاس ہوتا ہے اور ان کھیلے جانے والے جوؤں سے حاصل ہونے والی آمدنی غریبوں اور لاچاروں پر خرچ کی جاتی ہے۔ فن لینڈ دنیا میں موجود 2 ممالک میں سے ایک ہے جس نے 1908 سے لے کر اب تک ہر اولمپک مقابلوں میں میڈلز جیتے ہیں۔ فن لینڈ جس کے مغرب میں سویڈن واقع ہے، وقت کے لحاظ سے فن لینڈ سویڈن سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ بہت سے لوگ ہر نئے سال کے موقع پر فن لینڈ میں نیا سال منانے کے ساتھ ہی سویڈن کی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں اور 1 سال میں 2 بار نیا سال مناتے ہیں۔ ویسے اگر پاکستان کی بات کریں تو فن لینڈ پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 3 گھنٹے پیچھے
है, जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। हेलसिंकी फिनलैंड का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। इसके अलावा ये शहर खूबसूरती में अपना एक अलग मकाम रखता है। यही वजह है कि हर साल 2 करोड़ के करीब अफराद फिनलैंड विजिट करते हैं और इसकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। दोस्तों, इस मुल्क में साल के 9 महीने ठंड रहती है और इस दौरान औसत टेम्परेचर -5 डिग्री तक रहता है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में इस मुल्क की सैर के लिए जाना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े रखना ना भूलिएगा। इस मुल्क का रेलवे का निज़ाम भी बहुत तेज और उम्दा है। मुल्क में 5926 किलोमीटर पर मुहित ये रेल सिस्टम आपको चंद मिनटों में शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचा देता है। आप लोग अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ट्रेनें कितनी तेज़ होंगी। फिनलैंड में यूरो को सरकारी करेंसी की हैसियत हासिल है। इस वक्त 1 यूरो पाकिस्तानी 323 रुपए के बराबर और इंडियन 90 रुपए के बराबर है। और इकोनॉमी के लिहाज से ये मुल्क एक मजबूत मुल्क है और दुनिया में 48वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का मौजूदा GDP 293 बिलियन US$ है, जबकि इनफरादी सालाना मजबूई आमदनी 50,836 US$ है। फिनलैंड का निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। फिनलैंड का कॉलिंग कोड +358 है, जबकि ब्राउन बेयर फिनलैंड का कौमी जानवर है। बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल फिनलैंड में शौक से खेले जाने वाले खेल हैं। अगर आप फिनलैंड में विजिट पर जाने का इरादा रखते हैं तो एक नज़र फिनलैंड के बीचेस पर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जो सियाहों को फिनलैंड की तरफ माइल करती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी पसंद का कोई टॉपिक लेकर आएँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।